أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات عزیزان محترم، اس گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 18 ہے، 18ویں آیت اور تیسرا سورہ۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ پایا نہیں جاتا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ عجیب و غریب آیت ہے جس کا آغاز یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے تمہید میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے یہ قرآن مجید میں کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، تو کیا گواہی دینے کے لیے جعفر طیار سوسائٹی میں آیا؟ اچھا، یہاں نہ آیا ہو تو کہیں اور آ گیا ہو؟ اللہ گواہی دینے کے لیے کبھی نہیں آیا اور نہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، لیکن پھر یہ اعلان ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ تو یہ گواہی کس طریقے سے تھی؟ تھوڑا سا تمہید میں روکوں گا اور یہ جو نوجوان گردنیں ہلا رہے ہیں انہیں متوجہ کروں گا کہ میں یہ بتلاؤ کہ میرے اللہ نے کیسے گواہی دی۔ خدا کی قسم یہ آیت قیامت تک بند رہتی اگر اس کا جواب علی نہ دیتے۔ علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے، جب دوران کلام میں یہ آیت آئی تو بڑے مجمع سے اکثر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی اللہ نے کب گواہی دی؟ کہا اتنی گواہیاں آ گئی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ علی نے سوچا نہیں، علی نے غور نہیں کیا،
بے اختیار جواب دیا کہ اتنی گواہی آ گئی اور تو نے اب تک نہیں سوچا. اس نے کہا کہ یا علی وہ گواہیاں کون سی ہیں؟ کہا آدم سے محمد تک جتنے آئے سب کہتے آئے ایک کی طرف سے آیا ہوں. اگر کوئی دوسرا ہوتا وہ بھی تو بھیجتا. بس تو بس آرام آرام سے سنتے چلنا، اس لیے کہ سلسلہ فکر طویل ہے اور کسی مرحلے تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. تو شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. والملائکۃ، اور فرشتے اس گواہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ جو صاحبان علم ہے، لیکن فقط صاحبان علم نہیں ہے، قائماً بالقسط، جو عدل پہ قائم ہے. تو گواہی پہ توجہ ہے. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی وہ دے جو عالم ہو. یہ جملہ پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی وہ دے جو صاحب علم ہو. جاہل تو پہچانتا بھی نہیں ہے، گواہی کیا دے گا؟ رکے رہو، ابھی تمہیں منزل تمہید میں تمہیں روک رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے. طویل سے میری مراد کئی راتوں میں مشتمل نہیں، ایک ہی رات میں مشتمل ہے. تو میں ذرا تیزی کے ساتھ اپنی منزل تمہید میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ ہے، اس نے گواہی دی کہ میں ایک ہوں. انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور انبیاء اور رسول کے ذریعے اس نے پیغام دے دیا کہ میں ایک ہوں اور میری مرضی پہ چلو. بھائی دیکھو اب ذرا رک جاؤ، جس طریقے سے میں بول رہا ہوں اس طریقے سے سنو. اب جس طریقے سے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس طریقے سے سننا. اس اربوں کھربوں سال کی دنیا میں پتہ نہیں کب کی یہ دنیا ہے، کب تک یہ دنیا جائے گی. ہر انسان کو جو زندگی کا حصہ ملا ہے وہ کتنا ہے؟ میکسیمم 100 سال. بہت تیر مار دیا نا، 100 سال زندہ رہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہتے. تو تمہیں اربوں کھربوں سال کی دنیا میں جو تمہیں حصہ ملا ہے، بہت تیر مارا تو 100 سال آئے، رکے 100 سال چلے گئے. تو آدم سے آئے، کچھ دیر رکے، پھر آدم پہ واپس گئے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، توجہ رکھنا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مٹی سے پیدا ہوئے. اگر پچھلی تقریریں جافے تیار کی یاد ہو، مٹی سے پیدا ہوئے، کچھ دن اس دنیا میں رہے اور پھر اسی مٹی میں واپس چلے گئے. تو کیا تمہارا مال اور تمہارا انجام یہی ہے؟ مٹی سے آئے، کچھ دن رہے، پھر مٹی میں چلے گئے. اگر نماز یاد ہو نا تو ہر رکعت میں 2 سجدے، سجدہ قعود سجدہ. یعنی ہمیشہ یاد رکھو کہ مٹی سے آئے ہو، کچھ دن دنیا میں رہو گے، پھر مٹی میں چلے جاؤ گے. یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. تو اس سجدے کی اہمیت کو سمجھنا، یہ جو سجدہ ہے نا یہ بہت اہم شے ہے. اس سجدے کی اہمیت کو سمجھنا. مٹی سے نکالا ہے تم نے سجدہ، قعود اٹھ کے بیٹھے، پھر سجدہ، مٹی سے نکالا ہے. کچھ دن دنیا میں رہو گے، پھر مٹی میں واپس چلے جاؤ گے. تو 2 سجدوں کے درمیان تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان استغفار کا وقفہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ گناہ کرو یا استغفار کرو. سنتے جاؤ. اچھا تو اسے بھیجا، ہم آ گئے، وہ بلائے گا ہم چلے جائیں گے. رکے رہنا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے؟ تو آئے ہیں اس کے پاس سے، کچھ دن دنیا میں رہیں گے اور پھر واپس جائیں گے اسی کی بارگاہ میں. اگر یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا تو اب میں تمہید کو اس مقام پہ روک دوں گا. کہاں سے آئے؟ عالم ارواح سے، اللہ کے پاس سے آئے. کہاں رہے؟ دنیا میں رہے. واپس کہاں جاؤ گے؟ قیامت تک. بھائی یہی تو ہے. دیکھو بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں. تو اللہ نے بھیجا اپنے پاس سے، دنیا میں آ گئے، اور پھر تم جاؤ گے قیامت کی طرف. تو تمہارا سفر توحید سے قیامت تک ہے.
तुम्हारा सफर तौहीद से क़यामत तक है। जब सफर तय हो गया तो रास्ता तय हो गया, और जब रास्ता तय हो गया तो रास्ता बताने वाले तय हो गए। सुनते जाओ। भाई रुके रहो, भाई रुके रहो इस मरहले पर, इसलिए कि इसी मरहले के लिए तो मैंने सारी रहमत दी थी। तो रास्ता तय हो गया कि आए हो तौहीद से, जाना है क़यामत तक। एक मुसलसल सफर है, इसी सफर का नाम है सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो अगर रास्ता सीधा है तो बतलाने वाला अपनी जिंदगी में कभी टेढ़ा नहीं होगा। पहुंच रहा है ये मैसेज। अगर ये मैसेज पहुंच रहा है तो मुझे इजाजत दो कि मैं अपनी तकरीर से एक जुमला मुस्तार लूं और सिलसिले फिक्र को इस मकाम से आगे ले जाऊं, लेकिन यार रुके रहना। अच्छा, तो अब तुम्हें जाना है और सिरात मुस्तकीम पर जाना है, और सिरात मुस्तकीम पर जाने के लिए कोई ले जाने वाला जरूरी है। अल्लाह बराह रास्त गवाही देने नहीं आया। भाई यहाँ के लिए तो रहमत दी थी मैंने। अल्लाह बराह रास्त तुम्हें गवाही देने नहीं आया, उसने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, उन्होंने गवाही दी कि वो एक है, उसने हमें भेजा है, और हम इसलिए आए हैं कि तुम्हें लेके जाए। तो अब ये मरहले फिक्र ऐसे अजीब रुख पे आ गया कि एक जुमला अपनी तकरीर से ले रहा हूं, सुनो भाई, और ये जुमला याद रखना। मैं अब तमहीद को खत्म कर रहा हूं, अभी तमहीद खत्म नहीं हुई, लेकिन जहां ले आया हूं वहां तुम्हें रुक कर दो जुमले सुनने हैं। तौहीद एक ऐसा तसव्वुर है इस्लाम का कि अगर उसे हटा दो तो भूतों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अल्लाह आकर तुम्हारी हिदायत नहीं कर सकता, अगर आ जाए तो अल्लाह न रहे। ठीक है ना? इतनी बात तो तय हो गई ना कि अल्लाह आकर तुम्हारी हिदायत नहीं कर सकता। अगर अल्लाह अपने मकाम को छोड़कर उतर आए तो अल्लाह अल्लाह न रहे। अच्छा, तो अब दूसरी सूरत यह कि तुम जाकर हिदायत ले लो, तो तुम अगर जाकर हिदायत ले लो तो बंदा बंदा न रहे। भाई बहुत तवज्जो रहे, एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ बंदा है। अगर बंदा खुदा के पास चला जाए तो बंदा न रहे, अगर खुदा बंदे के पास आ जाए तो खुदा न रहे। उसे खुदा रहना है, तुम्हें बंदा रहना है, इसलिए एक वसीले की जरूरत है जो उधर से ले इधर दे। चलते रहो। जाहिर है कि बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, इसलिए मैंने जरा सतह उमूमी से बात को बुलंद किया। लेकिन वो जुमला अब मुत्तसिल कर रहा हूँ अपनी पिछली 2 तकरीरों से जो तुम्हारे महल्ले में करके गया हूँ, वो जुमला मुत्तसिल हो जाए। अच्छा, तो अगर खुदा उतर आए तुम्हें हिदायत देने के लिए तो खुदा खुदा न रहे। तुम अगर ऊपर चढ़ जाओ तो तुम डर रहो। तुम्हें बंदा रहना है, उसे खुदा रहना है, दरमियान में वसीले की जरूरत है। अच्छा, वसीला बच्चों को समझा दूं। वसीला जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, वसीला कहते हैं उस चीज को जो चीज इधर से उधर ले जाता है। देखो, अब इससे ज्यादा आसान तो मैं कर नहीं सकता। वसीला किसे कहते हैं? जो इधर से उधर ले जाए। सीढ़ी वसीला है, सीढ़ी पे चढ़ोगे तो छत तक चले जाओगे। तो तुम इन पर जाना है, छत पर, दरमियान में वसीला है सीढ़ी। ये सीढ़ी अगर समझ में आ गई तो फिक्र यहीं से आगे बढ़ जाएगी। फिर सुनना, अब मैं वसीला समझा रहा हूं कि तुम्हें छत पे जाना है, जमीन पे हो, दरमियान में सीढ़ी है, उस पे चढ़ोगे तो छत पे पहुंचोगे। तो सीढ़ी के लिए जरूरी है कि एक तरफ जमीन से लगी हुई हो, और उस सीढ़ी के लिए जरूरी है कि दूसरी तरफ छत से लगी हुई हो। समझ रहे हो? भाई सुनना, भाई सुनना, सीढ़ी समझ में आ गई? सीढ़ी अगर छत से न लगे तो तुम छत पर नहीं जा सकते, और सीढ़ी अगर जमीन से न लगे तो तुम सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकते। तो सीढ़ी के लिए जरूरी, वसीले के लिए जरूरी है कि एक तरफ उधर से लगा हुआ हो, दूसरी तरफ इधर से लगा हुआ हो। तो जो खुदा और बंदे के दरमियान वसीला होगा वो एक तरफ बंदों से मुत्तसिल होगा, दूसरी तरफ खुदा से मुत्तसिल होगा। गलती दोनों ने की।
मुल्ला ने इधर से देखा, आपने ऐसा समझा। भाई फिर भाई ये मेरा मैसेज ध्यान में रखना भाई, फिर सुनना, इसलिए कि अब वो जुमला कहने वाला हूं मैं, ये जुमले के बाद फैसला हो जाएगा। तो अब जो भी वसीला हो वो उधर खुदा से मुत्तसिल हो, इधर बंदों से मुत्तसिल हो। मुल्ला ने इधर से देखा, अपने जैसा समझा, और नुसैरी ने उधर से देखा, खुदा जैसा समझा। वसीला जरूरी है, तय हो गई ना बात कि वसीला जरूरी है। अच्छा भाई, तो अब यहाँ रुके रहो, वसीला हटा दो थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ कि तुम तक हिदायत आनी है, तुम तक हिदायत आनी है, थोड़ी देर के लिए वसीला हटा दो और बराह रास्त अल्लाह से जाके पूछो कि परवरदिगार तू क्या चाहता है कि हम किन चीज़ों को माने, और परवरदिगार तू क्या चाहता है कि हम क्या करें। भाई दो ही काम है, दो ही काम है, ये ज़हन में रखना, ये ज़हन में दो ही काम है। जो मनवाए उसे मानो, जो करवाए उसे करो। जो मनवाए उसे मानो, उसूल दे, जो करवाए उसे करो, फुरुए दे। अब इससे ज्यादा आसान तो हो भी नहीं सकता। जो मनवाए उसे मानो, इसका नाम है उसूल दी, जो करवाए उसे करो, इसका नाम है फुरुए दी। अच्छा भाई, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों की गर्दनें भी हिल रही हैं, चेहरे पे बशाशत भी है। क्या ये बुजुर्ग मुझे इजाजत देते हैं कि मैं 2-4 मिनट इन बच्चों से बात कर लूं उसूल दीन और फुरुए दीन के सिलसिले में? अच्छा भाई, जानते हो उसूल दीन? पता है ना? फुरुए दीन भी जानते हो, ये भी पता है। देखो, अब ये जुमले मेरे याद रखना, और ये जुमले कभी तुम्हें काम आ जाएंगे। उसूल दीन 5, फुरुए दीन 6-10। तो हकीकत में उसूल दीन 5 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये तो बच्चों को समझाने के लिए 5 मोटी मोटी जो बातें हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, उन्हें बता दिया गया उसूल दीन 5। और फुरुए दीन 10, पूरी फ़िक़्ह जो है वो फुरुए दीन है, जिसमें लाखों मसले हैं। तो अब जो मनवाए उसे मानो, जो करवाए उसे करो। जिस तरह मैं बच्चों को समझा लूँ, फिर तुम्हारी तरफ जाऊँगा। अच्छा भाई सुनो, तो जानते हो उसूल दीन और फुरुए दीन में फ़र्क क्या है? हमें कुछ नहीं मालूम कि अल्लाह 1 है या 25 है, कुछ नहीं मालूम। मिंबर से कह रहा हूँ, मुझे क्या मालूम कि अल्लाह 1 है या 75 है या 75,000 है। सच्चे रसूल ने आके कहा 1 है, हमने मान लिया। वही 1 होने की गवाही, इसे ज़हन में रखना, 1 होने की गवाही, सच्चे रसूल ने कहा 1 है, हमने मान लिया। तो ये अकीदे तौहीद जो है वो तुमने नहीं बनाया, वो अल्लाह ने अर्श से भेजा है हमारे पास। तो ठीक। अच्छा भाई, तुमने क्या इलेक्ट करके नबी बनाया है? नहीं, तुमने कोई इलेक्शन नहीं किया, कुछ सिलेक्शन भी नहीं किया, उधर से उसने नबी भेजा, तुमने नबी मान लिया। 2 बातें हो गई। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या कुरान तुमने खुद बना लिया, कंपोज कर लिया? नहीं, कुरान भी उधर से आया, इधर। अच्छा भाई, अब कुछ मालूम है कि क़यामत आने वाली है या नहीं? जो मैं बहस कर रहा था कि हम आए हैं तौहीद से और जाएंगे क़यामत तक, तो क़यामत कोई चीज़ है? हमें नहीं मालूम। सच्चे नबी ने कहा क़यामत है, हमने मान लिया कि क़यामत है। तो क़यामत का अकीदा आया उधर से इधर। अजीब बात है, तौहीद आई उधर से इधर, अदल का अकीदा आया उधर से इधर, नबूवत आई उधर से इधर, कुरान आया उधर से इधर, ठीक है ना? क़यामत का अकीदा आया उधर से इधर। ये है उसूल दीन। जो उधर से इधर आए वो है उसूल दीन। और अब हमने क्या किया? बच्चों से कह रहा हूँ कि हमने नमाज पढ़ी, वुज़ू किया और नमाज भेज दी अल्लाह की बारगाह में, तो नमाज गई इधर से उधर। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अच्छा, रोजा रखा, इधर से गया उधर, हज किया, इधर से गया उधर, भाई यही तो हुआ। ज़कात दी, इधर से गई उधर। तो अब उसूल मिल गया उसूल दीन और फुरूए दीन के सिलसिले में, कि जो उधर से इधर आए उसूल दीन है, जो इधर से उधर जाए फुरूए दीन है।
بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. توحید اصول دین میں ادھر سے ادھر آئی، نبوت اصول دین میں ادھر سے ادھر آئی، قیامت کا عقیدہ اصول دین میں ادھر سے ادھر آیا، عدل کا عقیدہ اصول دین میں ادھر سے ادھر آیا. بھائی توجہ رہے. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں. تو اگر تم نے بنا کر ادھر سے ادھر بھیجا تو فروع دین میں، اور اگر ادھر سے کعبے میں اتر آیا تو اصول دین میں. مرحلہ یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. تو جو منوائے اسے مانو، جو کروائے اسے کرو. بھائی اصول دین اور فروع دین، مجھے اجازت دو تو میں ایک جملہ اور کہتا جاؤں. اور اب دیکھو بالکل آف دا ریکارڈ مزید پڑھ رہا ہوں میں. ایجنڈا کچھ اور تھا، باتیں کچھ اور ہو گئیں، لیکن اب رک کے سننا. میں زیادہ نہیں روکوں گا، میں پھر واپس جاؤں گا. جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. اچھا بھائی، اب اصول دین فروع دین کا فرق تو سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا. اچھا بھائی، اگر کسی کی نماز رہ گئی اور مر جائے تو نماز پڑھوا دو کسی سے نیابت میں، وہ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. ہے نا؟ نماز اگر نہیں، خدا نہ خواستہ وہ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا مرنے والا، تو نماز پڑھوا دو اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں چلی جائے گی. اس نے حج نہیں کیا تھا، حج واجب بس کسی سے نیابتاً حج کروا دو، وہ اکاؤنٹ میں اس کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ زکات نہیں دی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، کسی سے روزہ رکھوا دو، اس کی زکات دے دو، تو اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. یہ طے ہو گیا نا. تو فروع دین کی اہمیت یہ ہے کہ اگر فروع دین میں سے کچھ چھوٹ جائے تو اسے کروا دو دنیا میں، مرنے والے کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک بھائی، توجہات مبذول ہیں. اصول دین فروع دین پہ روک رہا ہوں. یہ ہے فروع دین کی قوت. اچھا، اب ایک شخص تھا جو بتوں کو پوچھتا تھا، توحید کا قائل نہیں تھا، مر گیا. مر گیا تو کسی سے نیابت میں لا الہ الا اللہ کہلوا دو. کسی سے نیابت میں لا الہ الا اللہ کہلوا دو. کہا کہ نہیں بھی لا الہ الا اللہ تو اسے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا. اچھا تو چلو بھائی، توحید کو مانتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، لیکن میرے نبی کی نبوت کا قائل نہیں تھا. تو چلو محمد رسول اللہ پڑھوا دو. کہا محمد رسول اللہ بھی نہیں جائے گا. بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ کہا کہ اصول دین نہیں جاتے اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ اصول دین میں نہیں جاتے، اکاؤنٹ جاتے ہیں فروع دین میں. تمہیں اصول دین صحیح لے کے جانا ہے جب فروع دین کام آئیں گے. اسی لیے پروردگار نے امامت کو فروع دین میں نہیں رکھا، اصول دین میں رکھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. تو جو منوائے اسے مانو اصول دین، جو کروائے اسے کرو فروع دین. تو جاؤ پوچھو اللہ سے کہ پروردگار کیا منوانا چاہتا ہے، اور جاؤ پوچھو اللہ سے کہ میرے مالک کیا کروانا چاہتا ہے، کہ ہم کیا کریں. جو الا کے مسلمان جواب دے گا، کسی بھی مسلک کا ہو. اچھا، میں ہر مسلک کے مسلمان سے کہہ رہا ہوں، جاؤ بھائی جاؤ اللہ سے پوچھو. جب براہ راست یا اللہ مدد کہتے ہو، جب براہ راست یا اللہ مدد کہتے ہو، تو کیا قباحت ہے کہ براہ راست اللہ سے پوچھ لو. تو جھنجلا کے مسلمان کہے گا کہ بھائی ہم تو پوچھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ براہ راست جواب نہیں دیتا. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ تم وسیلے کے قائل ہو یا نہ ہو، وہ وسیلے کا سمجھ رہے ہو؟ بھائی دیکھو بھائی، ترتیب کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب وسیلے تک آ گئے نا بھائی. وسیلہ بھی سمجھ گئے تم. بھائی مثلا ٹیلی فون وسیلہ ہے، آواز کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے. گاڑی وسیلہ ہے، اس محلے سے اس محلے میں لے جاتی ہے. سیڑھی وسیلہ ہے، وہ زمین سے چھت پہ لے جاتی ہے. بھائی ٹھیک ہے نا بھائی، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں روک کے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آنکھیں جو تمہاری دیکھ رہی ہیں، آنکھ نہیں دیکھتی، دیکھتی عقل ہے. آنکھ وسیلہ ہے. یہ کان تمہارے سن رہے ہیں تو سنتی عقل ہے، کان وسیلہ ہے.
اچھا یہ زبان تمہاری بول رہی ہے، بولتی عقل ہے، زبان وسیلہ ہے. بھائی تم کہو الف اور زبان نکال دے بے، وسیلے پہ اعتبار کرو گے؟ تو وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے، ورنہ دین دنیا میں پہنچ نہیں سکتا. عجیب مرحلہ ہے. بھائی سننا، دیکھو میں نے ذرا آف دا ریکارڈ باتیں کی اور عموماً ممبر سے بہت مانوس باتیں پڑھی جاتی ہیں. میں نے چاہا کہ تمہیں تمہارے عقیدے کے لیے غذائے فکر دے دوں تاکہ تم سوچتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو وسیلہ لازم ہے، وسیلہ لازم ہے. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا. سنو آدم کے بیٹو سنو، میرے پاس سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. تو جو ہدایتوں کو پکڑ لے وہ دنیا میں بھی خوف سے آزاد ہوگا، آخرت میں بھی پریشانیوں سے آزاد ہوگا. تو پیچھے چلو ہدایتوں کے. بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر پر تمہیں پھر روک رہا ہوں میں. پیچھے چلو ہماری ہدایتوں کے. پڑھے لکھے ہو اس لیے، اور نوجوان دوست دائیں بائیں سامنے بہت دور تک بیٹھے ہوئے، انہیں یہ ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا کہ میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. یہ نہیں کہا کہ ہادی آتا رہے گا، ہدایت آتی رہے گی. بھئی یہ ہادی میں اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں خطیب ہوں، ذاکر ہوں، تو کیا 24 گھنٹے ذکر کرتا ہوں؟ ذاکر جو کبھی ذکر کرے کبھی نہ کرے، خطیب جو کبھی خطابت کرے کبھی خطابت نہ کرے، ڈاکٹر جو کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے، ہادی جو کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. کہا ہادی نہیں بھیجوں گا، ہدایت بھیجوں گا. وہ اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا. اگر جاگے جب ہدایت ہے، اگر جگا دے جب ہدایت ہے، اگر سوئے جب ہدایت ہے، اگر سلا دے. یہ ہے نا مرحلہ فکر. تو اب یہ جملے ذہن میں رکھنا. ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. میں نے کیا کہا؟ ان بچوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جملہ کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہادی وہ جو اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہو. اگر جاگے جب ہدایت ہو، اگر جگا دے جب ہدایت ہو، اگر سوئے جب ہدایت ہو، اگر سلا دے جب ہدایت ہو، اگر بیٹھے جب ہدایت ہو، اگر بٹھا دے، اگر بیٹھے جب ہدایت ہو، اگر بٹھا دے جب ہدایت ہو، اگر اٹھے جب ہدایت ہو، اور اگر کسی کو اٹھا دے جب ہدایت ہو. بہت توجہ رہے. بس بس اب میں اس مرحلے پر آیا جس مرحلے پر مقام ختم نبوت کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. بھئی عجیب مرحلے فکر ہے کہ 1,24,000 آئے ادھر سے، لیکن سب کے لیے پروردگار نے آواز دی. انا ابراہیم، سورہ نحل 16واں سورہ اور آخری رکوع ختم ہونے سے پہلے 2 آیتوں کے اوپر کی جو آیت ہے وہ تلاوت کر رہا ہوں. انا ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اب ذرا رک کے سنتے چلنا. ان 16واں سورہ ہے اور اخیر سے میں نے آیت پڑھی ہیں، 2 آیتیں. ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ. ابراہیم اکیلا تھا مگر اپنی ذات میں امت تھا، پوری قوم تھا. ابراہیم اکیلا تھا مگر پوری قوم تھا. قانتا للہ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا. اب سنو، حنیفاً وہ مسلمان تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا. کیا کہا؟ وہ مسلمان تھا، مشرک نہیں تھا. اس آیت کو ذہن میں رکھنا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا. اب میں پھر واپس آؤں گا، لیکن ابراہیم مسلمان تھا، مشرک نہیں تھا. سن لیا تم نے؟
اب ایک آیت اور سنتے جاؤ. ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم ہم کہتے ہیں ابراہیم یہودی نہیں تھا, ابراہیم عیسائی نہیں تھا, ابراہیم مسلمان تھا, ابراہیم مشرک نہیں تھا. مسلمان تھا, مشرک نہیں تھا. 2 مقامات کی آیتیں ہو گئی. تو اب تیسری بھی سنتے جاؤ. ابراہیم کا قول قرآن میں ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں نے اپنی پوری زندگی کو جھکا دیا ہے آسمان اور زمین کے خالق کے سامنے. سننا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. میں مسلمان ہوں. وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں. میں نے 3 مقامات سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں, 3 مقامات سے. ابراہیم مسلمان ہے, مشرک نہیں ہے. ابراہیم مسلمان ہے, مشرک نہیں ہے. میں مسلمان ہوں, مشرک نہیں ہوں. اچھا بھائی, آپ سے جب کوئی دین پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں مسلمان ہوں. کیا یہ بھی کہیں گے کہ میں مشرک نہیں ہوں؟ بھائی سننا, یعنی قرآن کی منطق تو دیکھو. جب تم شناختی کارڈ کا فارم بھرتے ہو تو اس میں ریلیجن میں کیا لکھتے ہو؟ اسلام. بریکٹ میں یہ بھی لکھتے ہو کہ مشرک نہیں. بھائی جو مسلمان ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا, جو مشرک ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ بار بار اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھا, ابراہیم مشرک نہیں تھا؟ خود ابراہیم کہہ رہے میں مسلمان ہوں, میں مشرک نہیں ہوں. تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے, قرآن کا فلسفہ یہ کہ اکیلے محبوب کی محبت کا اعلان کافی نہیں ہے جب تک اس کے دشمن سے بیزاری کا اعلان ساتھ میں نہ ہو. سنو, عجیب مرحلہ. وسیع صاحب تشریف لیں. بس وسیع صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں, اس لیے کہ 20 سال دیکھو زمانہ کس تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے میں برف خانے پر آپ کی امام بارگاہ میں عشرے اور خمسے پڑھا کرتا تھا, اور آج ان کی داڑھی بھی سفید ہو گئی اور میری تو ہو ہی گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ بھئی آپ تشریف لے آئیں, اور آپ کا شکوہ بھی حق بجانب پہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو حاضر ہوں گے. تو بھئی تم نے اصول کیا لیا؟ بھئی سننا, ابراہیم مسلمان تھا, مشرک نہیں تھا. اب سنو کہ آگے اشتباہ ہو. دیکھو اب میں مقام محمد پہ تمہیں لے جا رہا ہوں. اشتباہ ہو و ہدا ہو الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا, ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی, اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. شیخ الانبیاء ہے, شیخ الانبیاء ہے ابراہیم. میرے نبی کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل ہے. اب پروردگار کیا کہتا ہے؟ اجتباء ہو وہدا ہو الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا, ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا, اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یعنی عجیب کمال ہے. اب سمجھ میں آیا صراط مستقیم کا مسئلہ, کہ تمہیں جانا ہے صراط مستقیم پر, جانا ہے نا, چلتے رہنا ہے. تو ہر قدم صراط مستقیم پہ اٹھ رہا ہے. ابراہیم جیسا نبی اولو العزم صراط مستقیم پر نہیں ہے, صراط مستقیم کی طرف. سنتے رہو بھائی, سنتے رہو سنتے رہو. اس لیے کہ یہ وہ مرحلے فکر ہے جہاں رک کر کچھ لوگوں کو کچھ باتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو ابراہیم صراط مستقیم کی طرف. سورہ انعام 6واں سورہ ہے قرآن کا, اور ایک سیریز ہے پوری. وہ پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا, لیکن تم جا کے دیکھ لینا. 84, 85, 86, 87, 88, 89. میں آخری آیت کے آخری ٹکڑے پڑھ رہا ہوں میں. کوئی 19 پیغمبروں کے یا 17 پیغمبروں کے نام لی ہیں قرآن نے, اور نام لینے کے بعد کہا فاجتبیناہم ومن سننا ومن آبائہم و اخوانہم و ذریاتہم فاجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ سارے پیغمبر ہم نے جب بھی
کبھی ہدایت کے لیے کسی کو منتخب کیا تو یا تو پیغمبروں کے باپ داداؤں میں سے لیا، یا پیغمبروں کی اولاد سے لیا، یا پیغمبروں کے بھائیوں سے لیا، پیغمبروں کے حلقہ احباب سے کسی کو لیا ہو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی ہم نے جب بھی ہدایت کے لیے کسی کو منتخب کیا تو یا تو نبیوں کے آباء و اجداد سے لیا، یا نبیوں کی نسل سے لیا، یا نبیوں کے بھائیوں میں سے لیا۔ نبیوں کے ساتھیوں میں سے کسی کو ہادی نہ بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا، ہم نے ان نبیوں کو منتخب کیا، اور ہم نے ان نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ تم پڑھے لکھے ہو، اب رک جاؤ۔ اگر میں یوں ہی کہہ دوں نا بغیر دلیل کے تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا، لیکن میں نے 2 مقامات سے آیتیں پڑھی، ایک سورہ نحل سے، دوسری سورہ انعام سے، کہ سارے نبی الی صراط مستقیم، سارے نبی صراط مستقیم کی طرف ہیں۔ ہو گئی بات؟ اور اب میرا نبی، یہی تو لانا تھا، یہی لانا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے ہے۔ بسم اللہ، اب آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 20-25 میل سے جو آنے والے سامعین ہیں نا، جو ہر مجلس میں سامنے نظر آتے ہیں، وہ اگر سامنے آ جائیں تو جی چاہتا ہے کہ پھر سامنے ہی آ جائیں۔ بہت دور دور سے آ رہے ہیں، بہت دور۔ اچھا بھائی، اب تک کا خلاصہ کیا ہوا؟ آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام صراط مستقیم کی طرف۔ اور اب میرا نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم۔ بھائی سننا بھائی سننا۔ کون سا ایسا گھر ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہ ہو؟ اور ان سب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے خلاف میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یاسین اے سید و سردار، میرے نبی کو مخاطب کیا، یاسین اے سید و سردار۔ دیکھ رہے ہو نا؟ یا آدم اے آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یہ آیتیں ذہن میں ہیں؟ بھائی وہ خالق ہے۔ یہ آیت جعفر طیار ہی میں تمہیں ہدیہ کر کے گیا ہوں میں، اور بار بار یہ آیتیں میں نے ہدیہ کی ہیں۔ کہنے لگا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح اترو کشتی سے اترو، امن کے ساتھ رہو۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تجھے قیامت میں جنت دیں گے۔ اللہ بول رہا ہے میرے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے لیے اس کے بندے، ٹھیک ہے نا؟ یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ ہم تجھے کتاب دے رہے ہیں، مضبوطی سے تھام لے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، عیسیٰ مت گھبرا، ہم تجھے اٹھا لیں گے اور ان لوگوں سے تجھے بچا لیں گے۔ اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، کہیں اے محمد نہیں ہے پورے قرآن میں۔ یعنی عجیب بات ہے نا، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا تمہیں، یا اے محمد، یا تو کہا یا ایھا رسول، اے رسول، یا کہا یا ایھا نبی، اے نبی۔ جب کوئی سرکاری بات کہنی ہوئی رسول کہہ کے بلایا، نبی کہہ کے بلایا، اور جب ذاتی بات کہنی ہوئی تو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا۔ یاسین اے سید و سردار والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم، سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے۔
मरहले फ़िक्र बड़ा अजीब है। देखो, एला सिरात मुस्तकीम, सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, आला सिरात मुस्तकीम, मेरा मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर। यहाँ तक तो मेरे साथ आ गए हो ना। तो सारे नबी हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ, मेरा नबी है सिरात मुस्तकीम पर, इसके अलावा कोई नबी नहीं है, कोई। अब मैं कुरान के वरक उलटता चला कि क्या कोई और है मेरे नबी के अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है। भाई ये बच्चा आ जाए तो फिर गुफ्तगू हो। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ या बैठ जाओ। अच्छा भाई, तो अब मुझे एक आयत मिली और अब मैं आया हूं हदीस तक। आयत बहुत लंबी है, मैं आयत के आखिरी टुकड़े का तर्जुमा करूंगा। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकमु व हुवा ला यक़दिरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर हल यस्तवी हुवा व मन यअमुरु बिल अदल व हुवा अला सिरातिन मुस्तकीम। एक और है जो आदिल पर कायम है और सिरात मुस्तकीम पर है, तरफ नहीं। रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। हल यस्तवी हुआ व मैं यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरात मुस्तकीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा एक और है जो अदल पर है और सिरात मुस्तकीम पर है। ये नहीं बताया ये है कौन, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आदम अलैहिस्सलाम नहीं है सिरात मुस्तकीम पर, नूह अलैहिस्सलाम सिरात मुस्तकीम की तरफ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिरात मुस्तकीम की तरफ है, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम सिरात मुस्तकीम की तरफ हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम पर हैं। और एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है। कहाँ ढूंढे इसे जो सिरात मुस्तकीम पर है? भाई ये है कौन? ये कौन है जो रसूल के अलावा, भाई अंबिया उल्लाह सिरात मुस्तकीम पर नहीं, सिरात मुस्तकीम की तरफ, और ये अकेला मेरे मोहम्मद के अलावा सिरात मुस्तकीम पर। अब इसे कहाँ तलाश करें? एक रिवायत दुर्र मंसूर में मिली। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं अपनी तफसीर में इस छोटे से वाक़े को कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद मस्जिद नबवी के सामने खड़े थे। इतने में पैगंबर अकरम मस्जिद से निकले। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद बहुत बड़े साहबी हैं, बहुत बड़े साहबी हैं। वो खड़े हैं, रसूल मस्जिद से निकले, उन्होंने सलाम किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो हमें मालूम है कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। कहा ठीक। कहा या रसूल अल्लाह, ये बताइए, आयत पढ़ी कि एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है। या रसूल अल्लाह, ये कौन है दूसरा आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर? रावी कहता है कि इतने में अली के घर का दरवाज़ा खुला और अली बाहर निकले। ठीक। अब जाहिर है कि ये तो नेचर है कि दरवाज़ा खुलेगा, कोई उठेगा, कोई बैठेगा तो निगाह तो पड़ेगी। अभी बच्चे को मैंने देख के कहा था ना कि भाई बैठ जाओ या जहाँ नज़दीक आ जाओ, फिर मैं आपसे बातें करने लगा तो मुतवज्जे तो होगा ना 2 मिनट के लिए आदमी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी मुतवज्जे हुए कि अली का दरवाज़ा खुला, देखा कि अली आ रहे हैं, फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो कौन है दूसरा जो सिरात मुस्तकीम पर है? वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? मेरा नबी मुस्कुराया और कहने लगा देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। अजीब बात। भाई अजीब नाजुक मरहले पे तुम्हें ले आया। मेरा नबी कहने लगा कि देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो, तो अली है सिरात मुस्तकीम पर, मेरा नबी है सिरात मुस्तकीम पर, कोई और नहीं है सिरात मुस्तकीम पर। तय हो गई बात। यहां तक तुम मेरे साथ आ गए तो अब मेरे जुमले को याद रखना। अब मैं फिर वापस ले चल रहा हूं तुम्हें कुरान मजीद की तरफ। देखो, कभी कभी ऐसे सुना करो और
ایک جملہ کہہ کے میں گیا تھا, نہیں معلوم تمہارے محلے میں نے کہا یا نہیں, کہ ذرا ہوم ورک بھی کیا کرو, ہوم ورک. اور وہ ہوم ورک کیا ہے کہ میں جن آیتوں کو کوٹ کر کے جاؤں ان آیتوں کو بعد میں جانے کے بعد ترجمے والے قرآن میں ضرور دیکھو. قرآن سے اپنا ایک رابطہ قائم کرو. چوبیس گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت دو قرآن کو. یہ تمہارے نصاب کی کتاب ہے, یہ چوم کے طاق پر رکھنے کے لیے نہیں آئی. سنو بھائی سنو, بڑے نازک مرحلے پر آ گیا ہوں میں, اور اب ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے محبت کرو, اس لیے کہ قرآن ماں سے زیادہ مامتا رکھنے والی کتاب ہے, اور باپ سے زیادہ شفیق کتاب ہے. تو اب جو میں آیتیں کوٹ کر رہا ہوں نا, ان ساری آیتوں کو دیکھنا ضرور جا کر. تو اب محمد صراط مستقیم پر, ٹھیک, علی صراط مستقیم پر. کہا کہ سجدہ کر, کہا سجدہ نہیں کروں گا. پڑھا لکھا مجمع ہے, حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے کیا, کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا, اور سجدہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں آگ سے بنا ہوں, افضل ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, کمتر ہے, میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس. ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. تو اب میں متصل کر رہا ہوں نا پچھلی تقریروں کو, اسے خلیفہ نہیں مانوں گا اس لیے کہ میں ہوں اس سے بہتر. ابلیس ہے. اچھا یہ ڈیبیٹ ہوگا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ بعد میں ڈیبیٹ ہوگا. لیکن ابلیس ہے, کہتا ہے کہ جو کمتر ہے اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. تو ابلیس تو سمجھ گیا کہ کمتر کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے. اب دنیا کب سمجھے گی مجھے نہیں معلوم. کہا فخرج منا انک رجیم, نکل نکل, ہم نے تجھے نکال دیا. چلا اور کہتا ہوا چلا فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. مالک تیری عزت کی قسم, اب جا تو رہا ہوں میں, اب جا تو رہا ہوں, لیکن آدم کے سارے بیٹوں کی جڑیں کھود دوں گا. یہ میں نے بڑا عجیب و غریب ترجمہ کیا ہے. اغوینہم کے معنی بہکا دوں گا. اور سورہ بنی اسرائیل میں لاحتنکن ذریتہ, آدم کی ساری نسل کی جڑیں کھود دوں گا. جڑیں یعنی عجیب کمال ہو گیا, عجیب کمال ہو گیا. آدم کی نسل کی ساری جڑیں کھود دوں گا. جا رہا ہوں میں, تو نے مجھے جنت سے نکال دیا تو میں نسل آدم کو بہکاؤں گا, ان کی جڑیں کھود دوں گا. یہی ہے نا. میں نے کہیں پوچھا تھا اپنے سننے والوں سے کہ جناب آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے ابلیس سے؟ نہیں ہے. آپ بھی آدم کے بیٹے, میں بھی آدم کا بیٹا, میرا تو کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ کیا کہہ دیا اس نے کہ میں آدم کی نسل کو تباہ کروں گا. بھائی جھگڑا آدم سے, جھگڑا آدم سے, بگڑا آدم سے, خلافت کی ریس لگی تھی آدم سے, ہارا ہے خلافت میں آدم سے, اور غصہ کس پہ اتار رہا ہے؟ آدم کی ذریت پر. تو آج ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی ذریت سے انتقام لے. عجیب ہے, عجیب. عجیب مرحلہ ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر ساری آدم کے اولاد کی جڑیں کھود دوں گا. الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. یہی جملہ اس نے پھر ریپیٹ کیا, فبعزتک لاغوینہم اجمعین. مالک تیری عزت کی قسم, اب جا کر سب کو تباہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین, لیکن مالک یہ جو چند تیرے اچھے بندے ہیں نا, یہ انہیں میں بہکا نہیں سکتا. پہچان رہا ہے کہ ساری نسل کو برباد کر سکتا ہوں, انہیں میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو میں پوری ملت اسلامیہ سے کہہ رہا ہوں کہ شکایت یہی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ ابھی تک نہیں پہچانے.
عجیب ہے نا, عجیب. بھائی سننا سننا, اب کہاں بہکاؤں گا مالک, لاقعدن لہم صراطک المستقیم. سن مالک کہاں بہکاؤں گا, تیری صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. رک جاؤ خدا کی قسم, اس لیے کہ یہ مرحلہ فکر ایسا ہے جہاں میں نے آیتوں کو آیتوں سے ریلیٹ کیا ہے. سورہ انعام انبیاء صراط مستقیم کی طرف, سورہ نیل ابراہیم صراط مستقیم کی طرف, سورہ یاسین محمد صراط مستقیم پر, پھر سورہ نیل علی صراط مستقیم پر. اب کیا کہہ رہا ہے, لاقعدن لہم صراطک المستقیم. مالک میں جا رہا ہوں اور جانے کے بعد بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم پر, اور بیٹھنے کے بعد صراط مستقیم پر بہکاؤں گا, کہیں اور نہیں بہکاؤں گا. میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے ایک دن نشتر پارک کے ممبر سے یہ کہا تھا کہ میاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سینما ہاؤس میں بہکائے گا تو وہاں نہیں بہکائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس لیے کہ وہاں جاتے ہی ہیں بہکے ہوئے لوگ. سمجھ رہے ہو نا. اچھا رقص گاہوں میں بہکائے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب بہکے ہو جب تو گئے ہو. شراب خانوں میں بہکائے گا, نہیں. جب بہکائے جبھی تو گیا شراب خانے میں, تو وہ بہکائے گا صراط مستقیم پر. اور ابھی ہم آیتیں دیکھ گئے کہ محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر. تو اب سمجھ میں آیا کہاں بہکائے گا, یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا, یا علی کی امامت سے انکار کروا دے گا. آ گئے اس مرحلہ فکر تک جس مرحلہ فکر پر آج گفتگو کو رک جانا ہے. یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا, یا علی کی ولایت سے انکار کروائے گا. میں نے لفظ بدل دیا, علی کی ولایت سے انکار کروائے گا. میرا مسئلہ خلافت نہیں ہے, تم اسے 25ویں نمبر پہ مانو 75ویں نمبر پہ مانو, میرا مسئلہ ہی نہیں. بھائی تم اگر اسے بنا کے مانو گے تو تمہارا بنایا ہوا ہے نا. تو وہ علی جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی قبول نہ کرے, وہ تمہاری خلافت قبول کر لے گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو. تو خلافت میرا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کتنی ہزار مرتبہ تم نے آیت سنی ہوگی, ہے نا, آیہ ولایت جس میں 3 ہی مولا ہیں, 3. تو میں خلافت موضوع نہیں ہے, ولایت موضوع ہے. مولا کہو ولی کہو, معنی ایک ہیں. مولا اور ولی کے معنی ایک ہیں. خلافت میرا موضوع نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ خلیفہ نہیں ہے, رسول خلیفہ نہیں ہے, علی خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں ایسا عہدہ کیوں مانوں جو صرف علی کے پاس رہے. نہیں بھائی میرا میسج نہیں پہنچا, خدا کی قسم نہیں پہنچا. بھائی تم خلافت پہ بحث کر رہے ہو, خدا کی قسم میرا موضوع خلافت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ خلیفہ نہیں, رسول خلیفہ نہیں, علی خلیفہ. چلو مان لیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ عہدہ جو کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے, وہ عہدہ میرے علی کے لیے لائق عزت نہیں ہوتا. جانتے ہو وہ عہدہ جو کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو, علی کے لیے قابل فخر نہیں ہے. تو پھر علی کا عہدہ کیا ہے, میرا اللہ مولا, میرا محمد مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا آرام سے سننا, آرام سے. انما یہ آیت تو کہ ہزاروں مرتبہ تم نے سنی ہے تو تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے, لیکن یہ بچے یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے پھر پڑھوں گا. انما ولیکم اللہ, فقط اور فقط تمہارے ولی 3 ہیں. یہ فقط اور فقط میں نے کہاں سے کہا, انما کا ترجمہ ہے. انما الہکم الہ واحد,
फकत और फकत तुम्हारा अल्लाह एक है। इन्नमा अना रसूल मुबीन, ये इन्नमा का फोर्स दिखला रहा हूं तुम्हें। मैं फकत और फकत मैं रसूल हूं, कोई और नहीं है। इन्नमा की ताकत। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली फकत और फकत अल्लाह है। व रसूलहू, और उसका रसूल है। दो वली हो गए। वल्लज़ीना आमनू, और वो साहिबान ईमान हैं कि अल्लज़ीना युक़ीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, वो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं। बस ये आयत याद रखोगे ना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली उसका रसूल है, और तुम्हारा वली वो मोमिन है जो नमाज कायम करता है और रुकू की हालत में ज़कात देता है। सबको मालूम है कि अली ने अंगूठी इशारे से साहिल को दिखला दी थी और वो आके उंगली से उतार ले गया। और हमने इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये जुमला देखा कि वो अंगूठी जो अली के हाथ में थी, ये वही अंगूठी थी जो सुलेमान के हाथ में थी। देखो, ये मजलिसें मोबाइल यूनिवर्सिटी हैं, और सिर्फ इशारे बच्चों के काम नहीं आते। लिखा है तारीख़ अंबिया लिखने वालों ने कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि हमें एक ऐसी हुकूमत दे दे जो किसी और को न मिले, ये कोट करके गया हूं ना तुम्हारे सामने, तो परवरदिगार के हुक्म से उन्होंने एक अंगूठी बनवाई थी, या उन्हें अंगूठी तबरुकात अंबिया में कहीं से आ गई थी, दोनों कौल मौजूद है। वो अंगूठी उन्होंने अपने हाथ में डाली और उन्हें हुकूमत मिल गई, और ऐसी मिली कि किसी दुनिया में किसी बादशाह को ऐसी या किसी नबी को ऐसी हुकूमत नहीं मिली थी। इत्तेफाक से सुलेमान अपनी बस्ती के एक चश्मे में नहाने के लिए गए और हाथ से वो अंगूठी निकल गई। जब हाथ से वो अंगूठी निकली, सुलेमान आए, हुकूमत छिन गई। ये है तारीख है, तारीख है। फिर वो अंगूठी किसी मछली ने खा ली, किसी मछेरे ने वो मछली शिकार की, उसका पेट चाक किया, अंगूठी मिली, उसने सुलेमान को फिर लाके दे दी, उन्होंने उंगली में डाली, फिर बादशाह हो गए। तो सुलेमान की पूरी बादशाहत वो अंगूठी थी जो अली के हाथ में थी। अब ज़कात का निसाब जानते हो? ज़कात है माल का 1/40। ज़कात है माल का 1/40। तो सुलेमान की हुकूमत अली के माल का 40वां हिस्सा है। बस समझो भाई, सुनते जाओ। अजीब मरहला फिक्र है ना, अजीब मरहला फिक्र है। जहां तुम्हें मैं लेके आ गया हूं, तो फिर उसकी असली हुकूमत क्या होगी, असली दौलत क्या होगी? जो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे दे। अजीब मरहला फिक्र है ना। अच्छा, तो अब मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं। कहने लगे कि हाँ ठीक है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं कि भाई जब वली 3 है तो क्या इकरार नहीं करोगे? कहा हाँ ठीक है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, व रसूलहू, कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। अब कहो ना किसी का नाम लो। कहा कि हाँ ठीक है, चलो अली को माने लेते हैं। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अनवारुल लुग़त में तहरीर किया है कि अली वली सही है। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और किताब मेरे पास मौजूद है। तो उनका ठीक है, अली वली ठीक है। लेकिन ये क्या है कि भाई जब अल्लाह का नाम आया कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब अली का नाम आ गया तो पूरी ट्रेन चलाई। अलीयुन वलीउल्लाह है व वसीयु रसूलिल्लाह है व खलीफतहु बिला फसल। यानी वाकया ये कि अगर एतराज़ में दम हो तो उसे मान लिया करो। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, 4 लफ्ज़, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, बस। अच्छा भाई, रिसालत मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, 3 लफ्ज़। और जब अली का नाम आया, अलीयुन वलीउल्लाह है व वसीयु रसूलिल्लाह है व खलीफतहु बिला फसल। कितने हैं, है ना?
کہا کہ بھائی چھوٹا سا رکھو ولی اللہ. یہ ٹرین چلائی, یہ بات کیا؟ تو ہم نے کہا بھائی ذرا آیت کی طرف چلو. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ قرآن کیوں ٹرین چلا رہا ہے؟ بس عجیب مر بس میرے دوستو, میرے عزیزو, 60 دقیقوں کے اوپر چلی گئی بات, گھنٹہ مکمل ہو گیا. لیکن میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلہ فکر پر روکنا چاہوں گا. اب میں نے جملہ کہا تھا نا کہ ولی اور مولا معنی ایک ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. عجیب بات ہے. اب یہاں رک کے 2-4 جملے سنتے جاؤ, یہ تمہارے کام آ جائیں گے کسی مرحلے پر. عجیب بات ہے کہ حکم نماز, دیکھو نماز سے بڑی عبادت اللہ نے خود بھی نہیں خلق کی, یہ واقعہ ہے. اور نوجوان دوستوں کو تلقین ہے, کچھ کرو نہ کرو نماز ضرور پڑھو. خدا کی قسم نماز سے نجات نہیں ہے, مفر نہیں ہے. یعنی حد تو یہ ہے, حد کہ قرآن کی آیت سنو گے نا حیران ہو جاؤ گے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو مشرک مت بنو. مطلب سمجھ گئے؟ آیت کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ اللہ ہی کہہ سکتا تھا, میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے. یعنی وہ بے نمازی کو مشرک سمجھتا ہے. نماز پڑھو مشرک مت بنو, تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے نا, سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن میرا جملہ یاد رکھنا کہ جب حکم نماز آیا ہے, حکم نماز جب آیا ہے تو پیغمبر نے مجمع نہیں جمع کیا. لوگ ملتے گئے, کہتے گئے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. حکم حج آیا ہے, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج کو واجب کر دیا, جو مستطیع ہو, جس کے لیے راستہ کھلا ہوا, ہم نے حج کو واجب کیا. مجمع جمع کر کے نہیں فرمایا, لوگ ملتے گئے فرماتے گئے حج واجب ہو گیا. حکم زکوٰۃ کے لیے مجمع جمع نہیں فرمایا, بس ایک حکم ہے جس کے لیے رسول نے مجمع جمع کیا, حبیب وہ حکم پہنچا دے. اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو تمام ہوگی. آیت تو ظاہر ذہن میں پہلے سے موجود ہوگی نا, اس آیت کو کوٹ بھی نہیں کروں گا. حبیب وہ حکم پہنچا دے, پہنچا دے. اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت سب کے ذہن کے اندر, واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہ پہنچا دے. حبیب اس حکم کو پہنچا دے. رسول نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے تیزی سے آئیں, جو ہیں وہ بیٹھ جائیں. یعنی عجیب کمال کا جملہ ہے, جو ہیں بیٹھ جائیں, جو آگے بڑھ گئے واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے وہ تیزی سے آئیں. یعنی کمال کی بات کہی ہے, جو ہیں, جو بڑھ گئے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں. یعنی اب جو حکم دینے والا ہوں وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, ماضی حال مستقبل. مجمع جب جمع ہوا, میں ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر کو غدیر کی طرف نہیں لے جاؤں گا, میں تو بس یہیں اس بات کو روک دوں گا. جب مجمع جمع ہوا نا تو پیغمبر علی کا ہاتھ تھام کر وہ جو ممبر بنوایا پالان شتر سے, اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے. اور اب ایسا مجمع تاریخ اسلام پھر کبھی نہیں دیکھے گی, لیکن جتنے ہیں صحابہ کرام ہیں, جتنے ہیں صحابہ کرام ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اب رسول نے خطبہ شروع کیا, 5 گھنٹے کا خطبہ, مذاق نہیں ہے. اور اس زمانے کا حافظہ, اس زمانے کے کان, وہ خطبہ اگر پورا 100% نہ صحیح تو 80% آج بھی محفوظ ہے, آج بھی محفوظ ہے. پہلے توحید کا بیان ہے, پھر قرآن مجید کا تذکرہ ہے, پھر شریعتوں پہ گفتگو ہے, اس کے بعد مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا, اس پر گفتگو فرمائی ہے, اس کے بعد اپنی اولاد کے فضائل بیان کیے ہیں, پھر علی کے فضائل بیان کیے, اور زیادہ وقت لیا ہے علی کے فضائل بیان کرنے میں. تو اب میرا جملہ یاد رکھو گے
کہ سنت رسول یہ ہے کہ مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرو. سنت رسول یہ ہے، سنت رسول یہ ہے کہ مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرو. اور سیرت صحابہ یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل سنو. اب جو مجلس سے بھاگ رہا ہے وہ رسول کا بھی منکر ہے، صحابہ کا بھی منکر ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. میں بہت معذرت خواہ ہوں. تو وہ جو جگہ تھی نا جس کا نام ہے غدیر خم، وہ جگہ تو آج بھی ہے، وہ تھا مفترق الطرق، چوراہا تھا. بلکہ چوراہا تو چار راستوں والے مقام کو کہتے ہیں. نہ معلوم کتنے راستے تھے. کوئی راستہ یمن کو جا رہا تھا، کوئی عدن کو جا رہا تھا، کوئی حضرموت کو جا رہا تھا، کوئی مدینے کو راستہ جا رہا تھا، کوئی شام کی طرف جا رہا تھا. وہ جگہ ایسی تھی. تو وہاں روکا ہے مفترق الطرق پر. اس لیے کہ اب یہاں تک تو سب رسول کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد سب رسول سے خدا حافظ کر کے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور روک کے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے، جب خطبہ ختم ہوا کہنے لگے کہ دیکھو، سلموا علی علی بامرۃ المومنین، علی کو سلام کرو یا امیر المومنین کہہ کر. اب 1,25,000 1,24,000 سوا لاکھ کا مجمع ہے. وہ ایک ایک آدمی خیمے میں جائے گا اور خیمے میں جانے کے بعد کہے گا السلام علیکم یا امیر المومنین. کتنا ٹائم چاہیے؟ 3 دن لگے. 3 دن لگے. یعنی ایک تو یوں ہی آپ نے ایک دن 5 گھنٹے کی تاخیر کر دی قافلوں میں، تو 5 گھنٹے لیٹ پہنچیں گے اپنے گھروں کو. اور پھر کہتے ہیں کہ سلام کرو، تو اب 3 دن لیٹ کر دیا نا. 3 دن میرے نبی نے 3 دن تاخیر کروائی ہے. اب سب پہنچیں گے 3 دن تاخیر سے اپنے گھروں کو. اچھا، وہاں پہ کیلکولیٹر ہے کہ اس دن حج ختم ہوا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ نکلیں گے اور اتنے دنوں کا راستہ ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو فلاں دن فلاں وقت پہنچ جائیں گے. ٹھیک. اچھا، یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں نا بانی مجلس، کیا تعلق ہے آپ کا دستہ جعفریہ سے؟ ممبر ہیں. خدا سارے ممبران کو توفیق دے اور انہیں حفظ و امان میں رکھے اور سارے سامعین اور حاضرین حفظ و امان میں رہیں. تو دیکھو، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. ان کو جانتے ہو روک کے میں نے کیوں یہ پوچھا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 9:30 بٹھائیں گے. اچھا، نارملی مجلس ہوتی ہے 60 منٹ کی، تو 9:30 اگر میں بیٹھا ہوتا تو 10:30 اتر گیا ہوتا، اور 10:30 اگر میں اتر گیا ہوتا تو مجمع اپنے اپنے گھر کو پہنچتے پہنچتے 11:45 تک پہنچ جاتا. ٹھیک. سنو، بھائی 9:30 سے 10:30 مجلس ہوتی، 10:30 مجلس ختم ہوتی، تم 11:45 اور 11 تک اپنے گھروں کو پہنچ جاتے. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت ہوئے ہیں 11:06، 5:30 منٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب مجلس ختم ہوگی 5 منٹ بعد. اب جب تم 11:15 نکلو گے تو گھر پہنچو گے 12:15 بجے. گھر والوں کو حق ہے پوچھنے کا اتنی دیر کہاں رہے؟ حق ہے نا. گھر والوں کو حق ہے. اب جب 3 دن کے بعد صحابہ کرام اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کہ کہاں رہے، تو وہ مجبور ہو کے کہیں گے ہم کیا کریں، وہاں تو علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا. عجیب ہے بھئی، ہم کیا کریں؟ وہاں تو علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا، تو پیغمبر اکرم نے تاخیر کروا کے ہر گھر میں علی کی مولائیت کا ریکارڈ بنوا دیا. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک جملے سے جا رہا ہوں میں مصائب کی طرف. ایک جملے سے جا رہا ہوں، لیکن وہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن میں رکھنا. میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام،
محرم کے آغاز پر جب چاند دیکھتے تھے تو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ گریبان کھول دیتے تھے، انہیں 10 دن تک کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اپنے جد کا ماتم کرتے، مجلسیں کرواتے۔ ایک دن کسی نے 8ویں امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول ٹھیک ہے یہ واقعہ ہو گیا اور بہت بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن آپ جو اتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھو معصوم کی زبان مطہر سے جو جواب نکلا ہے وہ عجیب و غریب ہے، لے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر، ہم محرم کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ تم کہیں غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔ اگر فضائل کی معراج غدیر ہے تو مصائب کی معراج کربلا ہے۔ میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ فضائل کا کمال، فضائل آل محمد کا کمال غدیر، مصائب آل محمد کا کمال کربلا، اور کربلا کا کمال سکینہ۔ میں نے زحمت دے دی، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ روایت تو ہے کہ ایک روایت تو ہے کہ شہزادی کا انتقال 13 صفر کی شب میں ہوا تھا جو رات گزر گئی۔ تو اب اسی حوالے سے کچھ جملے میں عرض کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا۔ یہ تو جانتے ہو نا کہ مقتل لکھنے والوں کو مقتل نگار کہا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعات پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نام ہے مقتل، اور ان کے لکھنے والے مقتل نگار۔ اب ظاہر ہے جب ایک سبجیکٹ پر کوئی لکھے گا، مختلف لوگ مختلف صدیوں میں لکھیں گے تو مختلف مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ سننا، ارباب مقاتل میں یہ بحث ہے کہ عاشور کا دن بڑا بھاری تھا اور ہر ایک پہ بھاری تھا، تو سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پہ آئیں؟ یہ ڈسکشن ہے، یہ بحث ہے کہ عاشور کے دن سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ تو انہوں نے کہا جو پہلے گیا وہ مصیبت سے نجات پا گیا، اور جو سب سے اخیر میں گیا اس پہ ساری مصیبتیں زیادہ پڑی۔ یعنی یہ بالکل سائیکولوجی ہے، اور میں تمہیں کہیں لے جا رہا ہوں تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو پہلے چلا گیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا گیا، جو زیادہ زندہ رہا اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں۔ لیکن جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں یہ جملے سنیں اور مجھے اجازت دے دیں، لیکن اگر دیکھا جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں مقتل نگار، تو سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک پلے میں، اور کربلا سے اسیر ہونے والوں میں ہر اسیر کی مصیبت ایک پلے میں۔ میں نے بڑی زحمت دی، یہ جملہ یاد رکھو گے کہ سارے شہید صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک سارے شہیدوں کی مصیبتیں ترازو کے ایک پلے میں، اور ہر قید ہونے والے کی مصیبت ایک ایک کی مصیبت ترازو کے ایک پلے میں، ٹھیک؟ اس کے بعد ایک جملہ لکھا، اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، لیکن ان سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور حسین کی چھوٹی سی بچی کی مصیبتیں۔ بس میرے دوستو، دنیا نے نہ معلوم کتنے باپ دیکھے اور نہ معلوم کتنی بیٹیاں دیکھی، لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ، نہ سکینہ جیسی بیٹی۔ آرام آرام سے کچھ جملے سن لو۔ یہ بچی اتنی چہیتی تھی حسین کی کہ سب کو معلوم ہے اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے۔ اچھا، میں نے تو مقتل کی کتابوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بچی صرف سینے پر نہیں سوتی تھی، جب تک حسین اسے گود میں لے کر تھپک تھپک کر لوری نہ سنائے اس بچی کو نیند نہیں آتی تھی۔ اچھا، لوری کے وہ شعر بھی آج تک تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ میرے لیے وہ گھر بیکار ہے
جس میں میری بیٹی سکینہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ سنتے جاؤ سنتے. تھوڑے سے جملے اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. حسین رخصت آخر پر ذوالجناح پہ سوار ہوئے. شہزادی زینب نے سوار کرایا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا نہ بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی. کہا ذوالجناح سب میرا ساتھ چھوڑ گئے, کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے. اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. حسین نے مڑ کے دیکھا ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. بس یہ سننا تھا کہ حسین ذوالجناح سے اترے. اترنے کے بعد بچی کو گود میں لیا. دیر تک باتیں کرتے رہے. جب بہت دیر حسین نے باتیں کر لی تو کہنے لگے کہ داعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ اب مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. بچی سمجھ لو پھر میں زندان شام کی طرف چلوں گا اور 2 جملے عرض کروں گا بس. داعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ مجھے اجازت دو, شاید میں تمہارے لیے پانی لاؤں. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے اور کہا بابا نہیں جانے دوں گی. چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. اب جملہ سنو. ایک مرتبہ حسین نے گھور کے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا سکینہ بھائی تم رو چکے, میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا, لیکن میرا جی چاہتا ہے اس بچی کا تعارف ہو جائے. بابا تمہیں نہیں جانے دوں گی. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے. حسین نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا سکینہ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. کہا سن, حسین کے جملے سننا. میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا کی کہ مالک مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں, بہت پیار کروں, اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی ہو. میرے مقدر میں شہادت ہے, تمہارے مقدر میں یتیمی ہے. یہ سننا تھا کہ بچی نے ہاتھ اٹھا لیے. جاؤ بابا میں نے اجازت دی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آل محمد تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن 2 جملے اور سنتے جاؤ. آل محمد قید خانے میں ہے. اچھا قید خانے کی صورتحال معلوم ہے؟ دیکھو میں یہ جو بار بار بیچ میں روک کے کہتا ہوں نا, تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پوری صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی جائے, اس لیے کبھی کبھی سن لینا چاہیے. اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ بیویاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. چھت نہیں تھی اس قید خانے پہ. دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی. سن لیا تم نے, بیویاں پاؤں نہیں پھیلا سکتی تھی. شام کے وقت روزانہ سید سجاد اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو لے کر قید خانے کے باہر بیٹھ جاتے تھے. کسی چاہنے والے نے جو ایمان کو دل میں چھپائے ہوا تھا ایک دن رک کے کہا کہ مولا آپ میرے امام ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا
कि आप शाहराह पे आके बैठ जाते हैं, आते जाते लोग देखते हैं। कहा कहने वाले मैं तुझे क्या बतलाऊं, अगर मैं इतनी देर न बैठूं बाहर तो बीवियों को पांव फैलाने के लिए मौका नहीं मिलता। अजरकुम अल्लाह। भाई सुनो, ये रोज़ाना का दस्तूर था सैयद सज्जाद का। अच्छा, अब बच्ची गोद में है, बच्ची सकीना गोद में, सैयद सज्जाद कैद खाने के बाहर बैठे। जब मगरिब हो जाती तो सज्जाद फिर बच्ची को लेके कैद खाने के अंदर चले जाते। मक्तल निगार लिखते हैं कि शाम के वक्त जब परिंदों के झुंड उड़ते थे तो बच्ची पूछा करती थी अपने भाई से कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सज्जाद कहते बीबी ये अपने घरों को जा रहे हैं। तो रो के कहा करती थी भैया हम कब अपने घर वापस जाए। बस तुम रो चुके, तुम रो चुके। और मैं बच्ची की शहादत नहीं पढ़ूंगा, बच्ची की शहादत नहीं पढ़ूंगा। तुम जहां तक आ गए हो ना वहां मेरे साथ रहना। फिर सज्जाद बच्ची को कैद खाने में लेके चले जाते। मदीने वापसी के बाद जब अहले हरम आजाद हो गए और मदीने वापस आए तो एक बूढ़ी औरत ने, मदीने की एक बूढ़ी औरत ने शहजादी ज़ैनब से पूछा कि बीबी यूं तो आप लोगों पर न मालूम कैसी मुसीबतें पड़ी, आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। कहने लगी तूने क्या पूछ लिया। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जब सूरज डूबता, रात आ जाती तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी वो रोना शुरू करती कि बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। और रोते रोते ये कहते कहते सो जाया करती थी। ये हम आले मोहम्मद की सबसे बड़ी मुसीबत थी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर तमाम हो रही है। सुन लिया तुमने कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। जब नींद आती थी तो बच्ची अपने बाप को पुकार के रोया करती थी। एक दिन सुन, रात के वक्त सारी बीबियां सो रही थी। शहजादी ज़ैनब सो रही थी, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब उम्मे फरवा, सब सो रही थी। सुनना, गिरिए को रोक के सुनना, बस ये आखिरी जुमले हैं। रात की तारीकी में शहजादी ज़ैनब ने कोई बोझ अपने सर पे महसूस किया। आंख खुल गई, हाथ रख दिया, देखा एक नन्हा हाथ है। समझ गई कि सकीना का हाथ है। कहा बीबी क्या कर रही हो। कहा फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हो। फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हूं। कहा बीबी तेरा बाबा तो मारा गया, मारा गया। कहा नहीं फूफी अम्मा मेरा बाबा अभी यही मौजूद था। जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा मेरा बाबा, गिरिया को रोक के सुनना है जुमला। फूफी अम्मा मेरा बाबा अभी यही मौजूद था और मेरा बाबा अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग खातून थी। और मेरे बाबा ने तारुफ कराया कि ये तुम्हारे दादा अली मुर्तजा है, ये तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है। फूफी अम्मा मेरी दादी ने मुझे गोद में बिठाया था, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा सकीना तेरे कानों का दर्द कैसा है। आखिरी जुमला सुनो। फूफी अम्मा मेरे बाबा को बुला दो। बीबियां समझ गई, बीबियां समझ गई कि बच्ची ने ख्वाब देखा है। शहजादी ज़ैनब उठी, सकीना को थपकना शुरू किया। सकीना का रोना बंद न हुआ। उम्मे कुलसूम उठी, सकीना को गोद में लिया। सकीना का रोना बंद नहीं हुआ। बच्ची एक बीबी की गोद से दूसरी बीबी की गोद में जाती रही। आखिरी जुमला है, रोना बंद न हुआ। इतने में सैयद सज्जाद जंजीरों के अंदर थाम के उठे और कहा फूफी अम्मा सकीना को मेरी गोद में दे दें, शायद रोना बंद हो जाए। ज़ैनब ने सकीना को सज्जाद की गोद में दिया।
سجاد نے تھپکی دی، سکینہ سو گئی، رونا بند ہو گیا، کہا پھوپھی اماں بچی سو گئی اب لٹا دے۔ شہزادی زینب نے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا، بیٹے سجاد انا للہ و انا الیہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ